بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، لڑکی کے ساتھ محبت کی ایک ایسی دردناک کہانی سامنے آئی ہے جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد تمام افراد جو ہے وہ اس وقت حیرت زدہ ہے کہ ایسا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کیسے ممکن ہے۔ لڑکی کے ساتھ محبت اور اس کو ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ ناجائز تعلقات کی طرف جاتی ہوئی یہ محبت جو ہے جس نے تمام افراد کو اور خصوصی طور پہ والدین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ان کے بچے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر کیا کر رہے ہیں، اور والدین اس خواب غفلت میں ہیں کہ وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو خصوصی طور پہ ان والدین کے لیے ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، فیصل آباد میں سمندری وومن کالج کے اندر یہ خوفناک واقعہ پیش آیا، اور جو ابتدائی خبر تھی وہ یہ تھی کہ بی ایس کی سیکنڈ سیمسٹر کی جو ایک طالبہ ہے وہ چھت سے گر کر زخمی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر پولیس جب انویسٹیگیشن کا آغاز کرتی ہے کہ آیا کہ یہ اس لڑکی نے خود چھلانگ لگائی ہے، یا اس کو کسی نے دھکا دیا ہے، یا کسی بے دہانی کے اندر جو ہے وہ اس کا پاؤں پھسلا ہے اور یہ چھت سے گر گئی ہے، جس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن دوران تحقیقات جب پولیس نے لڑکی کی جو چیزیں تھی، جس میں بیگ تھا، اس کے اندر ایک ڈائری تھی، اور ان تمام چیزوں کو جب پولیس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تو پولیس کو اس لڑکی کی ڈائری کے اندر لکھا ہوا ایک نوٹ نے ایسا چونکا دیا کہ اس کیس کی تمام جو گتھیاں تھیں وہ سلجھ چکی تھی۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا وہ تفصیلات سے آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ اس میں جو سب سے پہلی لائن کے اندر لکھا ہوا تھا وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یا اللہ مجھے لڑکا بنا دے۔ یہ وہ پہلی لائن تھی جس سے پولیس حیران رہ گئی کہ ایک لڑکی جو ہے وہ یہ کس طریقے سے لکھ سکتی ہے۔ اگلی لائن جب وہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تم سے ایک سچی محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتی، اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ یہ ایک لڑکی جو ہے وہ دوسری لڑکی کا نام لکھ کر اپنی ڈائری کے اندر یہ نوٹ لکھ رہی ہے، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 سے 4 دن پہلے کا یہ وہ نوٹ لکھا ہوا تھا اس کی ڈائری کے اندر۔ اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ میں آج جس بھی مقام پر پہنچی ہوں اس میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے، اگر اب تم نے مجھ سے اپنے راستے جدا کیے، قطع تعلق کیا، یا مجھ سے بات نہیں کی تو پھر میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ جو ہے ایک دفعہ پھر دوبارہ لکھتی ہے لڑکی کہ یا اللہ مجھے مرد بنا دے۔ پولیس نے یہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ ریکور کیا، اور اس کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا تو اس دوسری لڑکی کا جس کا نام جو ہے وہ اس نوٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا، نام میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، وہ یہ اس کو جب شامل تفتیش کیا گیا اس نے اس تمام تر جو چیزیں تھی اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی اس کا اقرار کیا، اور اس نے یہ واقعی کہا نہ صرف اس لڑکی نے بلکہ اس کالج کے جو دیگر اس کی دوستیں تھیں، جو اساتذہ تھے، اس کے علاوہ جو دیگر اس کے قریبی افراد تھے، ان تمام نے اس بات کو متفقہ طور پہ مانا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے ریلیشن شپ میں تھی، اور وہ جو لڑکی جو کہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے وہ اس لڑکی کو لے کے کافی پوسیسو تھی، اس حد تک تھی کہ اگر کوئی لڑکی اس سے بات بھی کرتی تھی، جس کے ساتھ کوئی کھانا وغیرہ کھاتی تھی یا کہیں پر بیٹھتے تھے، تو وہ اس مرنے والی لڑکی کو انتہائی برا لگتا تھا، اور وہ آ کے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی تھی، اور دوسری جو لڑکیوں کو یہ کہتی تھی کہ یہ صرف میری ہے، تمہارا ان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اور امیجنری طور پہ وہ یہ واضح طور پہ اس کو کہتی تھی کہ میں لڑکا ہوں اور تم لڑکی ہو، اور میں تم سے جو ہے وہ سچی محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک کہانی بنا رکھی تھی، اور ایک محبت کی جو ہے وہ داستان پروان چڑھ رہی تھی ایک کالج کے اندر۔ اب یہاں پہ نہ صرف ان دو لڑکیوں کا قصور ہے بلکہ ان کے وہاں پہ جو قریبی دوست تھے، جو خصوصی طور پہ جو اساتذہ تھے، جو کہ اب اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، ان کو لازمی طور پہ یہ بات جو ہے ان دونوں لڑکیوں کے پیرنٹس کو بلا کر بتانی چاہیے تھی کہ تمہاری جو بیٹیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو تمام واقعہ ہو گیا تو جو دوسری لڑکی ہے جو اب زندہ ہے، اس نے اس مرنے والی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نمبر بلاک کر دیے، اس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ختم کر دیا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے ان کے درمیان کوئی بھی بات چیت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی تھی، اور اس بات کا اس مرنے والی لڑکی کو شدید دکھ تھا کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کیوں نہیں کر رہی۔
جس دن یہ وقوع پیش آیا ہے اس دن بھی اس مرنے والی لڑکی نے اس لڑکی سے جا کر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی، اس کو منانے کی کوشش کی کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے قطع تعلق نہ کرے، لیکن اس لڑکی نے دوبارہ پھر اس کو منع کیا، جس کے بعد یہ لڑکی جو ہے وہ کلاس سے اٹھتی ہے، چھت پر جاتی ہے اور چھت پر جانے کے بعد وہاں سے چھلانگ لگا کر خودکشی جو ہے وہ کر لیتی ہے، جبکہ بعد میں زخموں کی وجہ سے تاب نہ لاتے ہوئے یہ لڑکی جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتی ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا، لیکن اس واقعے نے بہت سارے سوالات جو ہے وہ کھڑے کر دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنسی کا جو ایک کلچر جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، LGBTQ کے حوالے سے بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ خبریں سامنے آتی رہی، لیکن ہمارے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اس طرح کے واقعات کا ہونا انتہائی الارمنگ سچویشن ہے، اور اس میں جتنی بھی انتظامیہ ہیں ان تمام افراد کو جو ہے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ آیا کہ اس طرح کے واقعات اگر ان کی زیر نگرانی ہو رہے ہیں یا پھر وہاں پر موجود ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو رپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان اساتذہ نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوتا اور ان کے والدین کو بر وقت اطلاع دی ہوتی تو آج وہ لڑکی بھی زندہ ہوتی، اور اس طرح سے جو پاکستان کے اندر ایک تاثر دیا جا رہا ہے ہم جنس پرستی کی جانب، وہ آپ کی دوستی ہوتی ہے، لڑکے کی لڑکے سے دوستی ہوتی ہے عام طور پہ گپ شپ کے لیے، بات چیت کے لیے، آنے جانے کے لیے، لیکن اس کو اس لیول تک لے کے جانا کہ وہ اتنی پوسیسو اس کے اوپر ہو جائے کہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرنے دینی، کسی کے ساتھ کھانا نہیں کھانے دینا، کسی کے ساتھ آنا جانا نہیں دینا، اور پھر یہ کہ اگر وہ اس کو نہ ملی تو وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک مرد کی تشبیہ دے کر اس کے ساتھ جو ایک قصہ بنایا جا رہا تھا، جو ایک طریقے سے ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ جو مینٹلٹی ہے اس کے اوپر ہمیں لازمی طور پہ سوچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر خدارہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھا کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز پہ وہ پائے جا رہے ہیں، کون لوگ ان سے مل رہے ہیں، کن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، اگر دوستی ہے تو کس حد تک دوستی ہے، یہ بھی اب والدین کو جو ہے وہ لازمی طور پہ سوچنا ہوگا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ ان والدین نے جو مرنے والی لڑکی ہے انہوں نے پولیس سے جب رابطہ کیا اور انہوں نے تمام تر انویسٹیگیشن ان کے سامنے شیئر کی تو انہوں نے اس کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی بھی کارروائی کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور جتنی بھی اس لڑکی کی چیزیں تھی، جس میں بیگ تھا، جس میں ڈائری تھی اور دیگر چیزیں جس کو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، وہ تمام اپنے ساتھ جو ہے وہ لڑکی کی نشانی سمجھ کر لے گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈائری کے اوپر لکھا ہوا نوٹ بھی وہ گھر والے جو ہے وہ واپس لے گئے۔ اور دوسری طرف جو لڑکی اس میں ملوث تھی، جس کے ساتھ وہ محبت کرتی تھی، اس نے بھی وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ پولیس کے سامنے رکھی، دوران انویسٹیگیشن اپنی جو ہے وہ مدد فراہم کی، اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ جب پولیس کے سامنے رکھی تو وہ بھی کسی طریقے سے اس میں ملوث اس طریقے سے نہیں پائی گئی جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کارروائی کی جاتی ہے۔ لڑکی جو کہ مر گیا، اس کے گھر والوں نے بھی انکار کر دیا، لہٰذا اس کیس کو یہیں پر جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن انتہائی افسوسناک یہ واقعہ تھا۔ اس واقعے کے اوپر میں چاہوں گا کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی اس طرح کے ریلیشن شپ میں موجود ہے تو خدارہ ان کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ اس طرح کا کوئی اور افسوسناک واقعہ جو ہے وہ سامنے نہ آئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔